الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانبداروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اسی آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور اکرم نور مجسم فخر دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھاؤں، اسی طرح میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی قسم وہ خدا کے ولی ہیں، خدا کی قسم وہ خدا کے ولی ہیں، جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ ولایت کی منزل کا عالم نہ پوچھو، آج ہم اس کو ایک معمولی سمجھتے ہیں، ولی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ولایت کی منزل کا عالم نہ پوچھو، ولی سے نبی کا پتہ پا رہے ہیں۔ یعنی اگر انبیاء کرام کے دامن سے ہمیں وابستہ ہونا ہو تو ہمارے دل میں اولیاء کی محبت ضروری ہے۔ اگر خدا کی قربت ہمیں حاصل کرنا ہو تو نبی کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور انبیاء کرام کے دامن سے وہی وابستہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں ولی کی محبت ہو۔ اسی لیے کہا گیا ولایت کی منزل کا عالم نہ پوچھو، ولی سے نبی کا پتہ پا رہے ہیں۔ آج اگر اولیاء کرام کو چھوڑ کر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا چاہنے والا ہوں، نبی کا ماننے والا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ بیکار ہے، لغو ہے۔ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ ان کے دامن کی وابستگی کے بغیر کوئی بھی نبی کی محبت اور ان کے دامن سے وابستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شمع رسالت کے پروان 11ویں شریف کا مقدس مہینہ
ربیع الثانی کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور اس مہینے کو خاص طور پر سب مہینہ اللہ کا ہے، سب مہینہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے اس مہینے کو خاص طور پر محبوب سبحانی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور ان کا چرچا ہوتا ہے۔ اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے، جس کا ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ غوث پاک کا مقام کیا ہے۔ آج لوگ نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، ہمارے جیسا ہے، اور دلیل کے طور پر آیت پیش کرتے ہیں، انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی ان کا ترجمہ اس آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جس طرح بڑے بھائی کی ہم کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر، یعنی اس طرح برابری کا اس قدر انہوں نے یہ کر دیا، یہاں تک کہ مخلوق سے بھی یعنی دیگر مخلوق سے بھی نبی کو گرا دیا، یعنی بڑے بھائی کے برابر ان کی تعظیم ہونی چاہیے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، آپ کے سامنے بڑے بھائی بھی ہیں اور آپ کے والدین بھی، آپ کے ماں باپ بھی، آپ زیادہ کس کی تعظیم کریں گے؟ آپ کے سامنے آپ کے والدین بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، آپ زیادہ کس کی تعظیم کریں گے؟ والدین کی تعظیم، یعنی انہوں نے حضور کی اہمیت کو اتنا گرایا ہے، کہا کہ حضور کی تعظیم اتنی ہی ہونی چاہیے جتنے بڑے بھائی کی، یعنی ماں باپ کی تعظیم سے بھی ان کو گرا دیا۔ شمع رسالت کے پروان یہاں نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی تو بہت دور کی بات، ولایت کی منزل کو ہمارا سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ولی کون ہے، ولی کا مقام کیا ہے۔ اور قرآن پاک نے ولی کے حوالے سے کہہ دیا، الا خبردار، یعنی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک غیر معمولی چیز ہے، ایک عظیم شے ہے جس کے بارے میں یہاں پر قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں، نماز کا بیان ہے، روزے کا بیان ہے، حج کا بیان ہے، اور زکوٰۃ کا بیان ہے، دیگر اچھے بڑے بڑے اعمال کا قرآن پاک کے اندر بیان ہے۔ کہیں پر بھی آغاز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے بیان نہیں فرمایا، لیکن جب ولی کی باری آئی اور جب ولایت یعنی اولیاء کرام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آغاز فرما رہا ہے، یعنی جن کے حوالے سے اب ذکر ہو رہا ہے، خبردار ہو جاؤ، جن کے بارے میں آگے بیان ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، کوئی معمولی ذات نہیں، ہم اور آپ کی طرح نہیں۔ اگر تم ان سے دشمنی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے، اگر تم ان کی نفرت اپنے دل میں بٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب تم سے ناراض ہوں گے، اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل سنبھال کر جانا، چونکہ وہ دل کے حالات سے بھی جانتے ہیں۔ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ وہ ذات ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم پر بارش نازل فرماتا ہے، ہماری مدد فرماتا ہے۔ ایسی ذات کا تذکرہ آگے ہونے والا ہے، لہذا خبردار ہو جاؤ۔ آج مجھے بیان کرنا ہے اولیاء کرام کا مقام۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، حضور غوث پاک کے بارے میں مجھے بیان کرنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں۔ سب سے پہلے ہم ولی کا مقام سمجھیں کہ ولی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جب اس ہفتے ہم ولی کے مقام کو سمجھیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے خوب ولی کی عظمت اور ان کی رفعت ہمارے دل میں بیٹھی ہوگی۔ جب ہم غوث پاک کا مقام اور مرتبہ سنیں گے تو بخوبی ہم ان کے مقام اور مرتبے کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ شمع رسالت کے پروان قرآن نے کیا کہا؟ الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا، بے شک اللہ کے ولیوں، اولیاء اللہ الا، اولیاء اللہ لا خوف، انہیں کسی قسم کا خوف ہے،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا رنج ملال ہے۔ یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے دل میں صرف اللہ کے خوف کو بٹھاتا ہے، اللہ کی خشیت کو بٹھاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف کو اس قدر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں کہ ہر وقت اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے کامتے رہتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی خشیت، اس کا خوف ان کے دل میں خوب بیٹھ جاتا ہے، باقی سب اسی کی مخلوق ہیں، لہٰذا اور کسی چیز سے وہ گھبراتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بڑے سے بڑے فتنے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھی آتے ہیں، بڑے سے بڑے فساد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے آخرت میں بھی انہیں کسی قسم کا خوف ہوتا، آخرت میں بھی انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ میدان محشر میں بھی جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ بے خوف ہوں گے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے 25واں پارے میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، 25واں پارے کی آیت غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کل میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے گھبرا رہا ہوگا، ایک دوسرے سے، یعنی اس کی حالت اتنی خراب ہوگی سورج سوانیزے پر، زمین تانبے کی، اور سورج کی گرمی اس قدر شدت کی ہوگی، آدمی اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے پسینے میں تیرتا ہوگا، کوئی ڈوبا ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے ٹخنے تک، یعنی کسی کی کمر تک، کسی کی کھاندے تک، گناہوں کے سبب اس قدر ہی وہ پسینوں میں سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینہ اس قدر نکل رہا ہوگا، اور کسی کے پسینہ ختم ہو کر اس کے خون اور بیجا وغیرہ پگھل کر باہر نکل رہا ہوگا۔ ایسے عالم، نفسا نفسی کا عالم، ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے۔ قرآن نے بھی کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ مفہوم آیت پاک کا، اس دن ایک آدمی دوسرے سے بھاگ رہا ہو، یہاں تک کہ ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ایک دوسرے سے، کوئی بھی ایک نزدیک نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ بیٹا جب ماں سے نیکی پوچھنے جائے گا، ماں کہے گی آج نہیں، نفسا نفسی، آج مجھے میری نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو مجھے نیکی دینا چاہتا ہے تو دے۔ کوئی کسی کو دینے تیار نہیں ہوگا بلکہ لینے کے لیے تیار ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا۔ اسی میدان محشر کے حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یعنی جتنے گہرے رشتے ہیں دنیا کے، میں نے سب گنایا، ماں بیٹی، باپ بیٹے، رشتہ یعنی میاں بیوی، یہ سب گہرے رشتے ہیں، جتنے گہرے رشتے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم عدو لبعض، عدو بعضهم لبعض، یعنی میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے الا المتقین، مگر میرے جو پرہیزگار بندے ہوں گے، میرے جو نیک بندے ہوں گے، وہ اس وقت بھی تمہاری مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شمع رسالت پر غور کرنے کی بات، ایک دوسرے کی دشمن، لیکن میرے پرہیزگار بندے وہ میدان محشر میں تمہارے دوست نظر آئیں گے۔ کس کے دوست؟ جو دنیا میں اولیاء اللہ کی عقیدت اپنے دل میں بسایا، جو دنیا میں غوث الاعظم اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز دیگر اولیاء کرام کی محبت دل میں بسایا، ان کا گن گاتا رہا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا رہا، ان کی باتوں کو مانتا رہا اور ان کی بات کو اپنے سر کا تاج سمجھتا رہا، کل میدان محشر میں جب وہ ہوگا تو ان کا ساتھ ہوگا اور یہ انہیں لے کر جنت کی طرف جائیں گے۔ اکیلے جائیں گے بھی نہیں، اولیاء کرام کو جب حکم ہوگا جاؤ تم نے دنیا میں میرے لیے اپنی زندگی گزاری، میرے خوف اور میری خشیت تمہارا سب سے اہم چیز تھا، اوڑھنا بچھونا تھا، آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، جنت میں جاؤ تو جنت میں جائیں گے نہیں، جنت میں جائیں گے نہیں، بارگاہ خداوندی سے ندا آئے گی اے میرے نیک بندو کیا
کیا بات ہے، تمہیں تو جنت میں جانے کی اجازت مل گئی، تم کیوں نہیں جاتے؟ تو کہیں گے جب تک ہم ان کو ساتھ نہیں لے جاتے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ جو تمہارے چاہنے والے ہیں ان کو لے کر تم جنت میں لے کر جاؤ۔ شمع رسالت کے پروان، اولیاء کرام کی ذات لا خوف، انہیں کسی چیز کا سوچو میدان محشر میں جب دوست ہوں گے، مددگار ہوں گے، تو مددگار اور دوست کون ہوگا؟ جسے اس دن کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے خوف نکالے گا، چونکہ دنیا میں ہی انہوں نے اس قدر اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسایا، تو اللہ تعالیٰ اس دن انہیں خوف زدہ نہیں رکھے گا، بلکہ اس دن وہ بے خوف ہوں گے اور جنت میں جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور لے جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ وَلَا يَحْزَنُونَ، اور انہیں کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے ولی ہیں دنیا میں، یاد رکھنا دنیا میں غم کس کو ہوتا ہے؟ دنیا میں غم اس کو ہوتا ہے دنیا کی محبت کو دل میں بساتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی، تبارک الذی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس دنیا میں کون اچھا عمل کرتا ہے، اس آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا دیکھنے کے لیے۔ یعنی دنیاوی زندگی اسے مل گئی، کیا وہ دنیاوی زندگی میں ملوث ہوتا ہے، دنیا کو چاہنے لگتا ہے اور دنیا میں اس قدر گر جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یا دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ اللہ کے خوف میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی خشیت میں زندگی گزارتا ہے، اس کے فرمودات کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے ذہن میں، ان کے قلب میں یہ آیت رچی بسی ہوتی ہے، یہ آیت رچی بسی ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک معمولی شے ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنا ہے، یہاں پر صرف ہمیں بیج بونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیج بونے کی جگہ ہے، یہاں پر فصل اگانے کی جگہ ہے، پھل تو ہمیں آخرت میں پانا ہے۔ ہم اور آپ کا معاملہ یعنی بیج آج اگائے کل ہی ہمیں پھل ملنا چاہیے، کل ہی ہمیں پھل ملنا چاہیے۔ شمع رسالت کے پروانوں، نہیں، پھل یہاں پر ہمیں بہت کم ملے گا، آخرت میں بے تحاشا بے شمار ملے گا۔ اگر اچھا بیج ہم نے بویا تو اچھے پھل ہمیں میدان محشر میں قبر میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر برے بیج کو ہم نے بویا تو ایسی صورت میں بری چیز کل یعنی برے اعمال ہم قیامت کے میدان میں پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ والوں نے اس زندگی کو سمجھ لیا، قرآن پاک کے ہر آیت ان کے قلب میں رچی بسی ہوتی ہے اور قرآن کے موافق ان کا عمل ہوتا ہے، نبی کی ایک ایک سنت ان کے مد نظر ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کے موافق زندگی گزارتے ہیں اب دنیا کا کوئی بھی رنج ان کے دل میں نہیں آتا، دنیا کا کوئی بھی رنج ان کے دل میں نہیں آتا۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں حضرت طلحہ، حدیث پاک میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہوا، بہت زیادہ بیمار ہوا۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ کو ایک سفر میں جانا پڑا، ایک سفر میں وہ نکلے، سفر کے لیے یہ بیٹا بہت بیمار تھا۔ اتفاق سے ان کے آنے سے پہلے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے کا فوت ہو گیا، بیٹے کی فوت ہو گئی۔ ابو طلحہ گھر آئے تو ان کی بیٹی رمیعہ یا رمیعہ غالبا اس طرح نام، ان کی بیٹی رمیعہ نے کیا کیا، بیوی کیا کیا، اب آ رہے ہیں شوہر تو بیٹے کے معاملے کو سن کر ہو سکتا ہے ان کے دل میں رنج ہوگا، لہٰذا انہوں نے بیٹے کو چھپایا، ایک حجرے میں کپڑا ڈال کر سلا دیا۔ جب آئے تو ان کا عالم ایسا تھا کہ ذرہ برابر چہرے میں ان کا غم کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ خوشی خوشی نظر آ رہے تھے۔ آتے ہی خوشی کے عالم میں دیکھا بیوی کو، پوچھا ابو طلحہ نے رمیعہ سے، اے میرے بیوی بیٹے کا کیا حال ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بیوی نے برجستہ کہا، دل کو تھام کر کہا، بیٹے کا حال پوچھ رہے ہو، وہ تو پہلے سے بہتر ہے، پہلے تو وہ
کراہ رہا تھا، ابھی تو سکون کے ساتھ سویا ہوا ہے. پہلے تو بیماری کی وجہ سے کراہ رہا تھا، ابھی تو سکون کے ساتھ سو رہا ہے. جب یہ کہا تو وہ بھی سکون کے ساتھ بیٹھ گئے. بیوی نے ادھر ادھر توجہ بھٹکنے نہیں دیا ان کے، فوراً کھانا پیش کیا. ہنسی خوشی کی بات ہوئی، کھانے کے لیے بیٹھ گئے ایک دوسرے کا ساتھ. بیوی نے بھی اس انداز میں کھانا کھایا جو روزانہ جس طرح کھاتی تھی اسی سے بھی اچھے انداز ان کے سامنے کھانا کھایا. شوہر بھی بہت خوش ہوئے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر. کھانا کھاتے کھاتے بیوی نے کہا اپنے شوہر سے، پڑوسی کی عورت نے مجھ سے ادھار لیا ہوا ہے، پڑوسی کی عورت نے مجھ سے ادھار لیا ہوا ہے. آج میں نے اس عورت سے ادھار واپس مانگا، ادھار دی ہوئی چیز واپس مانگی تو وہ رونے لگے. جب اتنی سی بات ہوئی تو ابو طلحہ کہنے لگے کتنی بیوقوف ہے، اسے معلوم ہے کہ تم سے ادھار لی ہے، رونا نہیں چاہیے بلکہ یا تو مہلت مانگنی چاہیے یا تو کچھ واپس فوراً کر دینی چاہیے. اس کے پاس ہو تو رونے کی بجائے واپس فوراً کر دینی چاہیے. اب بیوی کہتی ہے ہمارا بیٹا یہ ہمارا نہیں تھا بلکہ اللہ کی امانت، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے ہمارے سپرد کیا تھا. آج اس نے اس امانت کو واپس لے لیا ہے، آج اس نے اس امانت کو واپس لے لیا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو گیا ہے. بس یہ سننا تھا. اسی وقت ابو طلحہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بتاتے ہیں کہ بیوی جس انداز میں اپنے شوہر کو دل تھام کر یہ باتیں بتا رہی تھی تو ان کے دل میں بھی اس وقت رنج نہیں ہوا، اتنا ملال نہیں ہوا، اور خوشی سے انہوں نے کہا ٹھیک اس کی امانت اس نے لے لی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی کی کیفیت پر بھی ابو طلحہ کو بہت خوش ہوئی. حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگے یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تو حضور نے کہا تمہارے بیوی رمیہ کو بشارت ہو، اس لیے کہ وہ جنت کی جھولوں میں ٹہل رہی ہے. میں نے دیکھا کل رات وہ جنت کی جھولوں میں ٹہل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا جو موت جو ہو رہی ہے یہ ہماری چیز نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے. ایک مدت کے لیے اس نے زمین پر ہمارے سپرد کیا ہے، یہ ہم کسی کے سپرد ہیں. جب اس کا وقت آتا ہے، جب اس کی مدت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے لے لیتا ہے. یہ اولیاء کرام کے دل میں رچ بس گئی ہوئی چیز ہے. جب اس طرح کا غم یا خوف غوث اعظم کے حوالے سے بھی ہے کہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، مجموعہ تھا، کسی نے آ کر کہا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا. بتاتے ہیں کہ ذرہ برابر انہوں نے خطاب میں نہ کمی زیادتی کی، جس انداز میں بیان کر رہے تھے اسی طرح بیان کیا، پورا بیان ہوا، سب سے مصافحہ کیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اپنے گھر گئے اور بچے کے تجہیز و تکفین میں لگ گئے. یہ اللہ والوں کی شان شمع رسالت کے پروان. آج ہمیں اللہ والوں کا مقام حدیث پاک کی روشنی میں سمجھنا ہے. میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج کی محفل ایک لیکچر کے طور پر آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے، آپ کو زوردار بیان نہیں سننا ہے بلکہ ولی کا مقام سمجھنا ہے. اس نیت سے بیٹھے. اگر ولی کا مقام سمجھیں گے تو غوث اعظم کا مقام کیا ہے ہمیں سمجھ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں، برگزیدہ مطلب چنندہ چنے ہوئے بندے ہیں جو نہ انبیاء کرام علیہ الرضوان ہیں نہ شہداء. قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء انہیں دیکھ کر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے. کون رشک کریں گے؟ انبیاء اور شہداء بھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر میدان محشر میں رشک کریں گے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ پاک کی خاطر ہوتی ہے.
محبت کس کی خاطر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے، نہ کہ رشتہ داری اور مال دین کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور کی ممبروں پر ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، خبردار یعنی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ والوں کی شان ایسا نہیں سمجھنا کہ وہ مسجد میں آتا ہے، خوب دیر تک عبادت کرتا ہے، تسبیح گھماتا رہتا ہے، ہاتھ میں 10-12 انگوٹی ہے اس کے، یہ اللہ والے۔ ان کی عادت و اطوار بھی اس قدر ہوتے ہیں، پورے حدیث پاک کی روشنی میں ہوتی ہے ان کی زندگی۔ حدیث پاک کو مد نظر رکھ کر سرکار کی سنت کو موافق وہ زندگی میں اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ انہیں ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی ایک صفت حضرت عمر بن خطاب نے بیان فرمائی، یعنی اگر یہ کسی سے محبت کرتے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے، ان کے مال رشتہ داری، آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں رشتہ داری سے، یہاں تک کہ رشتہ داری کی محبت میں اپنے دین بھی ہوا کرتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ یہ ہمارا ہے یا دوسرا، یہ بھی نہیں دیکھتے، رشتہ داری میں اپنے ایمان کو بیٹھتے ہیں، اپنے دین کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ والے رشتہ داری، مال، دیگر چیزوں کی محبت میں یہ دوستی نہیں کرتے، صرف اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اسے راہ راست پر لایا جائے، اسے نیک انسان بنایا جائے۔ اگر نیک انسان ہے اس لیے اس سے دوستی کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ بعض اولیاء کرام، اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے جو اللہ والے ہوں گے وہ ذکر میں اس قدر منہمک ہوں گے، جب ہم ان کے پاس پہنچیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ شہد کے چتے کے پاس شہد کی مکھیاں گھوم رہی ہیں، اس طرح کی آواز آنے لگی۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت غالباً مسجد قباء جب مدینہ منورہ آپ پہنچے تو مسجد قباء میں یا کسی اور مسجد میں تھے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت کی آواز آئی، جب آواز آئی تو اللہ کے یہ بھی ولی تھے اور عالم دین تھے، حدیث پاک ان کی مد نظر ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا یہ شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح ذکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو فوراً ان کے پاس گئے، جانے کے بعد وہ اللہ والے مجذوب ٹائپ کے اللہ والے تھے، ان سے مصافحہ کیا اور دعا کی درخواست کی، اور حدیث پاک میں کیا کہا کہ وہ ذکر کی کنجیاں ہیں، ذکر کی چابی ہیں، انہیں دیکھتے ہی ہمیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ علامہ شیخ یعنی اس دنیا میں اولیاء کرام کا تصرف کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے ہاتھ میں سارا نظام دے رکھا ہے۔ یہ جو دنیا چل رہا ہے کس کے ذریعے سے چل رہا ہے؟ کسی حکومت کی وجہ سے نہیں جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ حکومت آئے گی تو ہمارا معاملہ اچھا چلے گا، دوسری حکومت آئے گی تو خراب چلے گا، نہیں، بلکہ تو بظاہر نظر آتے ہیں حکومتیں تو تکلیف دینے والی ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ اس دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ والوں کے ہاتھ میں، ان کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ علامہ شیخ محمد عبد الباقی اپنی کتاب زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث غور سے سننا، ایک الگ بات پیش کر رہا ہوں جو سنے نہیں ہوں گے آپ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق میں 300 اولیاء ہیں، ان کے دل سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر
300 ایسے ہیں اولیاء ہیں، ان کا دل کس پر؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دل پر ہے، اور 40 ایسے ہیں جن کا دل سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر، اور 7 کے دل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر، اور 5 کے دل حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پر، اور 3 کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل پر، اور 1 کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر۔ جب ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے، پہلے والا فوت ہو جاتا ہے، تو 3 میں سے کوئی اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے، 3 سے نکال کر ایک بنایا جاتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو 5 میں سے کوئی اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اور جب ان میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو 7 میں سے اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40 میں سے کوئی اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ جب 40 میں سے کوئی مر جاتا ہے تو 300 میں سے اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ جب 300 سے کوئی فوت ہو جائے تو عوام سے لیا جاتا ہے، اور انہی سے حیات حدیث میں، اور انہی سے لیا جاتا ہے، اور انہی سے حیات و موت، بارش کا برسنا، نباتات کا اگنا، یعنی زمین سے پودے وغیرہ اگتے، گھاس پھوس وغیرہ اگتے ہیں، بلاؤں کا دفع ہونا اس امت کا ہوا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ 356 اولیاء اللہ ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں۔ کتنے؟ 356 اولیاء کرام اس دنیا میں ہیں جو اس دنیا کا نظام کو چلاتے ہیں۔ دیکھو، موت و حیات، زمین سے اگنا، بارش کا برسنا، یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا۔ شمع رسالت کے پروانوں، غور کرنے کی بات، پہلے انبیاء کرام کی ذات اس دنیا میں آیا کرتی تھی۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خاتم النبیین نے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنایا، یا اولیاء کرام کی جماعت اس دنیا میں بھیجا۔ وہ اس دنیا میں پہلے انبیاء سنبھالتے تھے، جب یہ اولیاء پہنچے تو اولیاء کے سپرد یہ ساری ذمہ داری ہو گئی، اور یہ ساری چیزیں یہ چلاتے ہیں۔ اس لیے کہ ولی کا ایک معنی کیا ہے؟ مددگار۔ ولی کا ایک معنی کیا ہے؟ مددگار۔ تو مددگار کس طرح؟ یعنی ان کی مدد سے ہمیں بارش ملتی ہے، ان کی مدد سے ہمیں زمین سے کھانے کو ملتا ہے، ان کی مدد سے ہماری بھلائیں ٹل جاتی ہے، ان کی مدد سے ہمیں خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ان کے بارگاہ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہ ہمارا مددگار ہے، اور نبی کا اور ولی کا ایک معنی وارث بھی ہے۔ وارث اس لیے کہتے ہیں کہ میت کے جو ولی ہوگا وہ نماز پڑھا گا، یعنی میت کا جو وارث ہوگا، ولی کا ایک معنی وارث ہوگا۔ اب یہاں ولی کا معنی وارث کس اعتبار سے؟ اللہ اکبر، قرآن پاک کی آیت ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، ہم نے زبور میں لکھ دیا اپنے ذکر کے بعد کہ اس آیت پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس زمین کا وارث وہی ہوں گے جو میرے نیک بندے ہیں۔ اس زمین کا وارث کون ہوں گے؟ جو میرے نیک بندے، صرف زمین کا نہیں، صرف زمین کا نہیں، بلکہ جنت کے وارث بھی ہوں گے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یعنی وہی جنت ہے جس کی ہم وارث بنائیں گے اپنے نیک بندوں کو۔ اور ایک جگہ ہے، یعنی جو متقین اور پرہیزگار ہیں وہ جنت کے وارث ہیں۔ اور ولی کا ایک معنی جو مددگار، میں آپ کو بتاؤں کہ ولی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ ولیوں کی مدد کا انداز دیکھو، ان کی مدد میں تاخیر نہیں ہوتی۔ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے، بڑی حکمت ہے۔ جو لوگ روکتے ہیں مت جاؤ، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ وہ جو روکتے ہیں ایک شیطان کے بھیجے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ کے ولی کے پاس جاتے انہیں فوراً مل جائے گا، اس لیے ان کے دربار تک پہنچنے میں انہیں دور کرو، انہیں ہٹاؤ۔ اور اولیاء کرام مدد کس انداز میں کرتے ہیں؟ روایت میں آتا ہے حضرت علی کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو گھوڑے کی ٹانپ یا اونٹ کی ٹانپ کی آواز آ رہی تھی۔ ایک نابینا جو راستے سے چل رہا تھا وہ راستے کے درمیان میں آ کر اس آواز سن کر رک گیا اور پوچھنے لگا، یہ جو ٹانپ کی آواز آ رہی ہے ٹانپوں کی، یہ کون آ رہا ہے؟ کہنے والے نے کہا، یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ جیسے نابینا نے سنا مولا کائنات آ رہے ہیں تو فوراً رک گیا اور دامن کو پکڑ لیا۔
دامن کو پکڑ کر کہا میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دو. حضرت علی نے اپنے غلام سے کہا اسے روٹی پیش کیا جائے. غلام نے کہا روٹی تو توشہ دان کے اندر ہے. کہا تاخیر مت کرو توشہ دان ہی اٹھا کر دے دو. غلام نے کہا توشہ دان تو کھجاوے میں. حضرت علی نے کہا تاخیر مت کرو کھجاوا ہی اٹھا کر اس کو دے دو. غلام نے کہا کھجا تو اونٹ کے اوپر ہے. کہا تاخیر مت کرو اونٹ ہی اٹھا کر دو. کہا اونٹ تو اونٹ کے ریوڑ کے درمیان میں موجود ہے. کہا پورا ریوڑ اس کو عطا کر دو. اونٹ کی پورے ریوڑ اس کو عطا کر دو. تاخیر مت کرو. شمع رسالت کے پروانوں یہ شان اللہ والوں کی. آئیے حدیث پاک کی روشنی میں مزید سماعت کرتے ہیں. اور یہ سن کر کچھ لوگ کہیں گے تو زندگی والا معاملہ ہے. وصال کے بعد یہ کیا مدد کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک عظیم محدث تحریر سے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ان کا انکار وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے جن کے بارے میں دے رہا ہوں. وہ لوگ بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے. اگر اس واقعے کا انکار کریں گے گویا اس محدث کا انکار کرنا. آج کے لوگ انکار کریں گے تو ان کے بڑے سب پس جائیں گے. اس لیے کہ بڑوں نے کہا یہ معتبر شخصیت ہے یہ بڑے ہیں. ان کے بڑوں نے کہا ہے. مشارق الانوار میں ابن جوزی بہت بڑے محدث جارے حدیث ابن جوزی کہتے ہیں شریعت محمدیہ کا علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر روز صبح کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے. کون؟ خضر علیہ السلام شریعت کا علم سیکھنے کے لیے. ہر زمانے میں الگ الگ شریعت ہے. ہر زمانے میں الگ الگ شریعت. حضرت خضر علیہ السلام شریعت کا علم سیکھنے کے لیے یعنی اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا خضر علیہ السلام. اور اللہ والے یہ نہیں دیکھتے کہ کسی علم حاصل کرنے کے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. یہاں کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ اولیاء کرام کی شان کا یہ بتا رہا ہوں. امام اعظم کے پاس ہر روز صبح کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہو گیا کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ امام ابو حنیفہ کی روح کو ان کے جسم میں لوٹا دے. کیا دعا کی؟ اے اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی روح کو ان کے جسم میں لوٹا دے تاکہ میں علم فقہ ان سے مکمل کر سکوں. علم فقہ میں ان سے مکمل کر سکوں یعنی شریعت کا علم ان سے مکمل کر سکوں. کیا شان ہے امام اعظم کی. فقہ میں کیا مقام تھا کہ خضر علیہ السلام خود ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے. لوٹا دے تاکہ میں علم فقہ ان سے مکمل کر سکوں. چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق ہر روز صبح کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر آ کر ان سے فقہ اور شریعت کے مسائل سنا کرتے تھے. غور کرنے کی بات یعنی وصال کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ سیکھنے کے لیے بعد میں یہی وجہ ہے. بلکہ بڑے بڑے ابن حجر حیثمی جیسے اور خطیب بغدادی جیسے بڑے بڑے محدثین نے تحریر کیا کہ امام اعظم کے مزار کے حوالے سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بغداد آتے تو بغداد ان کا معاملہ تھا ہر دن مسائل پر غور و فکر کرتے. جب رات میں انہیں کچھ مسائل سمجھ میں نہیں آتا تو صبح کی نماز امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر مزار ہے اسی مسجد میں ادا کرتے. ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار کے سامنے اپنے اس مسائل کو رکھتے. امام شافعی کہتے ہیں بڑے بڑے محدثین کہہ رہے ہیں یہ بات کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ امام شافعی کہتے ہیں ابھی میں یہاں سے ہاتھ نیچے نہیں کرتا پلکتا نہیں یہ مسائل میرے دل میں بیٹھ جاتے تھے. امام اعظم کی برکت سے ان کی فقاہت کی برکت اللہ اکبر اس کے ذریعے امام شافعی بھی ان کے ذریعے سے استفادہ کرتے. کب؟ بعد وصال. یہ اللہ والوں کی شان ہے. شمع رسالت کے فرمانوں بہت بڑا مقام ہے اللہ والوں کا. اسی طرح حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں وہ تو حدیث سن لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک
معمولی دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان نیک متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو چھپے رہتے ہیں۔ دیکھو اللہ والوں کے ولی کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، جو چھپے رہتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، اگر وہ موجود ہوں تو انہیں کسی بھی مجلس میں کام کے لیے بلایا نہیں جاتا، اور نہ ہی انہیں پہچانا جاتا ہے۔ ان کے دل آیت کے چراغ ہیں۔ ایسے لوگ ہر طرح کی آزمائش اور تاریکی فتنے سے بخیر و عافیت نکل جاتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور حاکم اور مستدرک کے اندر یہ موجود ہے۔ یعنی اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ وہ پہچانے نہیں جاتے، اس لیے کہ ولی کو کون پہچانتا ہے؟ ولی کو کون پہچانے گا؟ کہتے ہیں کہ ولی را ولی می شناست، ولی کو ایک ولی ہی پہچان سکتا ہے، ولی کو ایک ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے تو سمجھ لو کہ بولنے والا بھی اللہ کا ولی ہے، بولنے والا بھی اللہ کا۔ اگر دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ فلاں اللہ کے ولی ہے تو سمجھ جانا کہ بولنے والا بھی اللہ کے ولی ہے۔ اب دیکھنا کہ بولنے والے کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے۔ بولنے والا نیک ہے تو سمجھ لو کچھ حد تک بات ٹھیک ہے، اگر وہ غلط ہے سمجھ لو کہ یہ غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ ولی کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہ ایسے چھپے رستم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو ولی ہوتا ہے بڑے بزرگ فرماتے ہیں جو ولی ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جس طرح عورت اپنے کرسوف کو یعنی حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہے۔ عورت حیض کے کپڑے کو کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیتی، بلکہ وہ اندر ہی اندر سے اس کو دھل کر یا اس کو کہیں پھینک کر اس کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اسی طرح ولی جو ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس طرح چھپاتا ہے جس طرح عورت اپنے کرسوف چھپاتی ہے۔ شمع رسالت کے دروان آج علل اعلان اس چیز کا دعویٰ ہوتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی سنت کے موافق گزر رہی ہے۔ اگر سنت کے موافق گزر رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموش ہو جائیں یا ان سے اپنا رشتہ ختم کریں، ان سے دور ہو جائیں، اپنا راستہ ناپتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ والوں کی شان اور ان کی کرامات کو دیکھ ایک آدمی مرید ہونے کے لیے ایک بزرگ کے پاس آیا تاکہ میں ان سے مرید ہو جاؤں، تو بتایا نہیں پہلے میں مرید ہونے کے لیے آیا، پہلے دیکھنے لگا، 3 دن تک ان کے ساتھ رہا، پھر جانے لگا تو اللہ کے ولی تو پوچھنے لگے تو آیا تھا میرے پاس، اب جا رہا ہے تو کس لیے آیا تھا، بتا تو صحیح۔ آنے والے نے کہا کہ میں نے آپ کا چرچا سنا تھا، آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، یہ سن کر آیا کہ آپ کی کوئی ایسی کرامت میں سے کوئی کرامت دیکھو، پھر اس کے بعد میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں۔ تو اس ولی نے کہا 3 دن تک تم میرے ساتھ رہے۔ کیا کہا؟ 3 دن تک تم میرے ساتھ رہے، کیا تم نے میری زندگی میں نبی کی کسی سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ مجھے نبی کی کسی سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ میری زندگی کو تم نے دیکھا کہ پوری 3 دن کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے کہ پوری 3 دن کی زندگی سنت کے موافق گزری۔ یاد رکھو ولی کی پہچان کرامت نہیں ہے، ولی کی پہچان سنت ہے۔ اگر وہ سنت کے موافق اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنا رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اگر نہیں ہے تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں کہاں؟ یہ تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، نماز کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ مکے میں پڑھتے ہیں، یعنی یہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، تصور میں پڑھتے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، شریعت ظاہری چیز کا نام ہے، اور شریعت کے حد پار کرے گا تو ہی وہ طریقے میں داخل ہوگا۔ ولایت کی منزل میں کب داخل ہوگا؟ جب شریعت کی حد پار کرے گا۔ اگر شریعت میں اس کے اندر کوتاہی ہے، شریعت کے موافق اس کی زندگی نہیں گزر رہی ہے تو سمجھ لو شریعت کی حد تک پہنچا ہی نہیں، شریعت پر مکمل عمل پیرا ہوگا، شریعت کے موافق وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ جب گزارے گا تو ایسی صورت میں شریعت یعنی شریعت کے موافق سے مراد ہر فرائض کو ادا کرے گا، ہر واجبات کو ادا کرے گا، اور واجبات کو ادا کرتے ہوئے کوئی سنت کو ترک نہیں کرے گا۔ جب سنت کو ادا کرے گا کوئی مستحب عمل کو ترک نہیں کرے گا، مندوب مستحب یا ساری چیزوں کو عمل کرتے ہوئے، ایک ایک کا حقوق ادا کرتے ہوئے، نبی کی بتائی ہوئی تمام حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کے
جو شاخیں ہیں ان تمام شاخوں پر عمل پیرا کرتے ہوئے جب شریعت پر مکمل و ثابت ہو جائے گا، اب وہ دوسرا جو طریقت کا راستے پہ چلتا ہوا نظر آئے گا، اس سے پہلے وہ اس راستے پر چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ولایت کا مقام حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سنا ہوگا کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے سے، غور کرنے کی بات سنتے ہیں حدیث، ایک چیز میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، بندہ جب نوافل کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ نوافل، یعنی نفل خوب پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اب میں آپ کو پوچھوں نفل پڑھنے کی اجازت کس کو ہے؟ نفل پڑھنے کی اجازت کس کو ہے؟ جس کے فرض قضا نہیں۔ اگر فرض قضا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ فرض یعنی قضا ادا کرے گا، جو کچھ اس کے قضا ہوئے ہیں اس کو ادا کرے گا، تب جا کر اس کو نفل کی اجازت ہے۔ ورنہ جو نفلی عبادت معلق یعنی کسی کے فرض روزے قضا ہو گئے، وہ نفل روزہ رکھ رہا ہے تو یہ روزے معلق رہیں گے، کب تک؟ جب تک یہ قضا ادا نہیں کرے گا، ورنہ وہ قبول نہیں ہوں گے۔ قبول ہونے کے لیے کیا کہ یہ فرض ادا کرے گا تب جا کے وہ قبول ہوں گے۔ اسی طرح فرض نماز باقی ہے تو اس کو قضاء عمری ادا کرنی ہوگی، اگر وہ نفل پہ نفل پڑھتا رہے گا تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ بھی معلق رہیں گے، جب یہ قضاء ادا کرے گا تب جا کر وہ بھی قبول ہوں گے۔ نفل کب قبول ہوں گے؟ ہمارے فرائض اگر مکمل طور پر ادا ہوں تو۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ بندہ جب نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے تو اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ حدیث پاک میں نوافل کی اجازت کب؟ یہ ساری چیزیں ادا کرے گا تب۔ اللہ والوں کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اللہ والوں کی کوئی نماز فرض واجب سنت کوئی چیز قضا نہیں ہوتی، بلکہ یہی تو ان کی زندگی ہے۔ آج ہم لوگ کوئی ضروری کام آ جائے تو سنت چھوڑ دیتے ہیں، واجب میرا اور آپ کا سب کا معاملہ، سنت واجب یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کے بعد کیا وہ ارجنٹ کام تھا۔ اللہ والوں کا ارجنٹ کام کیا تھا؟ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کہتے مجھے ارجنٹ کام ہے، کیا؟ نماز پڑھنا ہے۔ ان کا یہ مشغلہ تھا، ان کی یہ عادت تھی، ان کا ارجنٹ کام نماز تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یعنی فرامین مصطفیٰ، فرامین خدا ان کا ارجنٹ کام تھا۔ تو شمع رسالت کے فرمانوں نوافل کے ذریعے سے بندہ جب قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جو نوافل سے قربت حاصل کرنے کے بعد وہ بندہ یعنی اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی قدرت سے دیکھے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث پاک میں اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو۔ کسے کہا؟ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے ایک مومن کی شان یہ، اب اللہ کی قدرت سے جو بندہ دیکھتا ہے مومن ہونے کے بعد، ولی ہونے کے بعد، سوچو اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ یہی ہو جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غوث پاک دیکھ رہے ہیں، ہمیں خواجہ غریب نواز دیکھ رہے ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، یعنی اللہ کے محبوب بندے ہو گئے اور وہ اللہ کی قدرت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بندہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بدلاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ حدیث پاک یہی وجہ ہے کہ کشتی جب ڈوب رہی تھی تو پکارا یا غوث المدد، کشتی میں رہنے والوں نے تو دیکھا کہ ایک گائے سے ہاتھ نمودار ہوا اور اس کشتی کو بچا لیا۔ اور یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ سیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ غوث پاک اپنے دامن سے اس طرح ہاتھ نکال رہے ہیں، ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے، بظاہر کہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ مجلس میں بیٹھ کر تعلیم دے رہے ہیں اپنے مریدین کو، دامن سے ہاتھ نکالا تو ہاتھ سے پانی ٹپک رہے۔ وہاں انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا سا ہاتھ نمودار ہوا اور اچکولے کھاتے ہوئے کشتی کو جہاز ہاتھ نے بچا لیا اور بور تک پہنچا دیا۔ جب وہ غوث پاک کے دربار میں آئے، جب کنارہ پہنچنے کے بعد آ کر کچھ تحفے اور تحائف لے کر آئے، آتے ہی غوث پاک نے ان کو پہچان لیا،
تحفہ خوشی خوشی قبول کر لیا. تو لوگوں نے پوچھا، کچھ پوچھا نہیں. غوث پاک کا معاملہ آپ سے اس طرح تھا جیسے پہلے سے پہچان رہے ہیں. تو انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہم کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، ہمارے کشتی بور میں پھنس گئی، یعنی ڈوبنے ہی والا تھا. ہم نے ایک ہی زبان ہو کر کہا یا غوث المدد، تو غائب سے ایک آج. تب اس دن کے واقعے کو پوچھا یہ کب کا واقعہ ہے؟ تو مریدین نے اس واقعے کو اور پانی نکلنے واقعے کو ملایا تو ایک ہی وقت تھا. یعنی وہاں سے پکارا تو بظاہر غوث پاک ہاتھ اپنے دامن کے اندر کیے، باہر نکالا تو پانی ٹپک رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ ہاتھ کہاں جا رہا تھا؟ یہ ہاتھ سمندر کی طرف جا رہا تھا جو ڈوبتے ہوئے کشتی کو بچا رہا تھا. اس لیے حدیث کا انکار کریں جو کہتے ہیں نہیں یہ طاقت ہرگز غوث پاک کی شان نہیں. میں کہتا ہوں یہ حدیث قدسی کا انکار کریں، اس لیے کہ حدیث قدسی میں کیا ہے؟ بندہ جب نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے میں اس کا محبوب ہو جاتا ہوں اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی غوث پاک اللہ کی قدرت سے پکڑتے ہیں. یہ طاقت انہیں عطا فرمائی. میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. قدرت سے یہی وجہ ہے جب چلتے ہیں تو دنیا ختم ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے سنا حافظ صادق سے جامعہ مسجد کے پروگرام میں، یعنی آگے قدم ہی نہیں بڑھا رہے. پوچھا آپ آگے بڑھیں، آگے کیسے بڑھاؤ؟ دنیا ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی، میں آگے کہاں بڑھا؟ تو شمیعون اللہ کی قدرت سے چلتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس ایک آہستہ انداز میں چلتے تھے، صحابہ کرام کو زور سے چلنا پڑتا تھا. سمجھ میں آیا؟ یا اللہ بہرکیف وہ ایک الگ چیز ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر. یعنی میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اگر ہم یہاں سے پکاریں یا غوث المدد تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے موافق ہے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. غوث پاک اللہ کی قدرت سے سنتے ہیں ہم جو پکارتے ہیں. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. یہ ولایت کا مقام ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آج تو کچھ بتایا، انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں اگلے ہفتے آپ کے سامنے ولایت کے حوالے سے حضور غوث پاک کی ولایت، کرامات اور دیگر چیزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں کسی قسم کی خامی، کوتاہی، لغزش، بے ادبی، گستاخی اور غیرت مولا اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.